السلام علیکم بھائی، جاپان حکومت لایا ہے سب سے بڑی آفر جو پوری ایک انٹرنیشنل انٹرشپ ہے، ریسرچ انٹرشپ ہے، جو کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس انٹرشپ پہ اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو مکمل پروسیس طریقہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے کون کون سی ڈاکومنٹس کی ریکوائرڈ ہے، اور فیس کتنا ہے، یا آپ کو کتنے پر ڈے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر اوپن کرنا ہے، پھر وہاں پہ سرچ کرنا ہے OIST۔ جب OIST کو سرچ کیا، یہاں پہ آپ نے جو فرسٹ لنک آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کو انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی ٹو ریسرچ انٹرشپ، تو آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے، کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس انٹرشپ کے جو جتنے بھی پروسیجر ہے وہ سب آپ کو یہاں پہ مینشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ کا جو یہ ریسرچ بیس ہے، یہ تقریباً منیمم جو اس کا ایک اسپرنگ انٹرشپ ہے اور ایک فال انٹرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ڈیڈ لائن 15 اکتوبر 2025 ہے، اور دوسرے کا 15 اپریل اور 2026 ہے۔ لیکن اس میں جو آپ پہلے حوالے پہ اپلائی کرو گے اکتوبر 15 پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جلدی ہوتا ہے، پھر اس کا پروسیس وغیرہ سارے جلدی ہوتا ہے۔ اس انٹرشپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ منیمم 3 منتھس ہے، اور میکسیمم 6 منتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو، تو آپ کے 2 سال پورا نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اپلائی اس کے لیے اہل ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ اور اس میں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جس کا 8 سیمسٹر یا 7 سیمسٹر چل رہا ہو، وہ بھی اس ریسرچ انٹرشپ کے لیے اپلیکیبل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکومنٹس آپ نے وغیرہ اس میں اٹیچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ گریجویٹس ہو یا اسکول یا کالج سے ہو، یا پھر آپ کی MS اور PhD والے بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو اپلیکیشن پروسیجر ہے، وہ اپلیکیشن پروسیجر آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا۔ پھر اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد جو اس کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ آپ نے اس کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے خاص چیز جو ہوتا ہے آپ کا، جو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ ہے ٹرانسکرپٹ اور ڈپلوما، ٹھیک ہے۔ ٹرانسکرپٹ یا پھر ڈپلوما، ٹرانسکرپٹ اگر آپ BS میں ہو یا MSc میں ہو یا جس بھی سبجیکٹ میں ہو، ٹھیک ہے، آپ 7 سیمسٹر میں ہو یا 8 سیمسٹر میں ہو، تو آپ وہاں کے ٹرانسکرپٹ لے لو، رزلٹ کارڈ، اور اس پہ اپلائی کر دو، ٹھیک ہے، اس کے بیس پہ اپلائی کر دو۔ اور اگر آپ ڈپلوما ہولڈر ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈپلوما لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈپلومے کے تھرو آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، 2 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں کیا کیا کرنا ہے، جو یہاں پہ مینشن ہے آپ کے کہ مطلب اس کو 400 ورڈز میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ اس کے بعد آپ کا جو ریسرچ ہے، کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اس ریسرچ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ریکمنڈیشن لیٹر اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے لینا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کالج کی کسی پروفیسر سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو منتیں کرو یا جو بھی کرو، مطلب آپ اس سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر لے لو، ٹھیک ہے۔ ریکمنڈیشن لیٹر میں آپ کو ٹیچر خود دے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر وہ سائن کرے گا، اپنا اسٹیمپ وغیرہ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو تقریباً 2 سے 3 ریکمنڈیشن لیٹر لے لو اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ای میل کانٹیکٹ وغیرہ سارا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر آپ سبمٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ ریکمنڈیشن لیٹر ہو گیا۔ اور اس کے بعد پاسپورٹ۔ اب پاسپورٹ میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہ بھی ہو، تو آپ شناختی کارڈ یعنی CNAC کے تھرو کر سکتے ہو۔ پھر جب آپ شارٹ لسٹڈ ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ پاسپورٹ مطلب ارجنٹ بنا سکتے ہو، پھر اس کے بعد آپ پاسپورٹ اس کے بعد اپلوڈ کر دو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ CNAC پہ بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ کا ID فوٹو جو آپ کے لیٹسٹ مطلب 6 منتھس کے اندر جو آپ کا فوٹو ہو، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہو۔
اچھا، جو آپشنل ڈاکومنٹس میں ہوتے ہیں، آپشنل ڈاکومنٹس میں صرف یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج کا اسپیشلی آئلٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز ایسے ڈپلومے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ یا کوئی سرٹیفکیٹ ہو تو آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور سب سے لاسٹ میں آپ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا فیس دینا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ 3,000 جاپانین ہے. اور اس کو آپ نے فل کریں کیونکہ وہ اس کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اس کے جو پورا پروسیجر اس کے کرتے ہیں، تو یہ سارا اس پہ آپ نے فل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپلائی کے بٹن پہ اوپن کرنا ہے. جب اپلائی کا بٹن آپ نے کہ اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس اگر پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ لاگ ان کرو گے. اگر پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ فرسٹ ٹائم یوزر ہے تو آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کرو گے. جب آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کرو گے، یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈالو گے، پھر فرسٹ نیم، پھر لاسٹ نیم، پھر اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ جو CNSE کی ہو، پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. جب آپ نے کنٹینیو کیا تو پھر آپ کو ایک ای میل آئے گا، اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے. پھر وہاں پہ اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ لاگ ان ہو آلریڈی تو آپ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالو، پھر پاسورڈ ڈالو، پھر آپ کا اپلیکیشن جو فارم ہے وہ کھل جائے گا، پھر آپ نے اس کو فل کرنا ہے. اور آپ لوگ کمنٹ میں بتا دو کہ اگر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مجھے بتا دو تاکہ میں اس کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو بناؤں، ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بیسٹ اپورچونیٹی ہے. اور وہاں پہ آپ لوگوں کو اکومنڈیشن فری ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ کو ٹریولنگ سروسز وہ فری ہوگا، یہاں سے ویزا فری ہوگا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کا بالکل فری اور مفت میں کیا جائے گا. سو اٹس اے بیسٹ اپورچونیٹی فار ایوری اسٹوڈنٹ.